أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69، 70، 71 اور 72 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دوبارہ آنے کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ آتے ہیں اور قرآن ان کا منظر اس انداز سے بیان فرما رہا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے آپ نے اپنے بھائی کو جو آپ کا سگا بھائی تھا اس کو الگ بلا لیا اور فرمایا انی انا اخوک، میں تیرا سگا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، آپ غم نہ کر جو کچھ یہ تیرے ساتھ کرتے رہے۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل أخيه، جب ان کے بھائیوں کا سامان جو ہے تیار کرایا جا رہا تھا تو اس نے ایک پیالہ جو ہے اپنے اس سگے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور جب وہ چل پڑے پھر ایک پکارنے والے نے پکارا ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ وہ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہوگی؟ انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا پیالہ جو ہے گم پاتے ہیں، اور وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو شخص یہ لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ جو ہے لدا ہوا انعام دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد برپا کرنا نہیں ہے، نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیالہ جو ہے تمہارے پاس سے برآمد ہوا تو اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہو وہی شخص جو ہے بادشاہ کے پاس رکھ لیا جائے۔ ظالم انسانوں کو ہم ایسے سزا دیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، اور یہی سزا جو ہے شریعت ابراہیمی میں موجود تھی۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو بھائیوں کے بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو جو ہے اس کو ٹٹولا گیا، اور ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر پیالے کو آپ کے بھائی کے سامان سے برآمد کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، بادشاہ کے دین میں جو ہے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے شریعت ابراہیمی کے مطابق خود یہ اقرار کر لیا کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان برآمد ہو جائے گا وہی یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ رہے گا، اسی کو یوسف علیہ السلام آپ کے پاس روک سکیں گے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ تو جب چوری ثابت ہو گئی تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، ان کے اوپر ظاہر نہ کیا۔ انتم شر مکانا، تم بڑے برے لوگ ہو، اللہ جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کو روک دیا گیا تو اس کے بھائی کہتے ہیں ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے
وہ بہت پریشان ہوگا ہم میں سے کسی ایک کو آپ روک رہے ہیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت سے انسانوں میں سے دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم جو ہے اسی شخص کو اپنے پاس روکیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. کسی اور کو اگر روکیں اس پہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. انا اذا لغالبون، پھر ہم ظالم شمار. اللہ سے دعا کرا ہمیں ان سبق آموز باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.